اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر 39ویں سورہ ہے جی 39 24واں پارہ آیت نمبر 64 64 7ویں رکوع کا آغاز ہے آیت نمبر 64 64 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم دروشی سب پڑھیں سورہ زمر کا آج انشاءاللہ اختتام ہے اور اختتام میں میں نے بتا کہ یہ ساری سورہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی پریکٹیکل اپلیکیشن کے اوپر تھی کہ اس توحید کا جو سبق آپ پڑھ رہے ہیں یا جو توحید جس پہ قائم ہے تو اس کے عملی تقاضے کیا ہیں اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خالی آخرت کا ایک منظر پیش کیا ہے جنت اور جہنم کا اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بتاتے ہو کہ پوجو اے نادانوں اے بیوقوف لوگوں اب تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کروں اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ اب پیغمبر سے خطاب ہے اور یہ شرک معاملہ کس قسم کا ہے اور حکم ہو چکا ہے مجھ کو اور مجھ سے اگلوں کو کہ اگر تو نے شریک مانا اکارت جاویں گے تیرے کیے اور تو ہوگا ٹوٹے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ پیغمبروں سے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کہ اگر کوئی پیغمبر بھی شرک کرے تو اس کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ نے کہ تو بھی ہو جائے گا نقصان اٹھانے والا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے اور پھر یہ کہ تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں ایک خاص مشن پر آیا ہوں اور اس مشن کے اندر مجھے خود بذات خود بھی اللہ کا خوف ہے کجا یہ کہ میں خدا نہ خواستہ کو ایسی بات ہو جائے کہ میں اور میری جو پیغمبروں کی جو جماعت ہے وہ شرک کر رہی تو ممکن ہی نہیں ہے نہ بلکہ اللہ ہی کو پوج اور رہ حق ماننے والوں میں کہ آپ فعبدو اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں اکثر جگہ میں ایک اور جگہ پہ بھی یہ معاملہ اٹھایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قدر نہیں پہچانے اللہ کو ایسے نہیں سمجھے کہ جتنا کچھ اللہ کی ذات ہے اس طرح اللہ کی قدر پہچان نہیں سکے اللہ کو یہ سمجھ نہیں سکے اور زمین ساری کے ساری ایک مٹھی میں ہے اس دن قیامت کے آسمان لپٹے ہیں اس کے دانے ہاتھ میں وہ پاک ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ یہ شریک بتاتے ہیں کہ زمین ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کے روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے گر یہ سارے آسمانوں کو لپیٹ لے گا جس طرح آپ وہ کاغذ نہیں لپیٹتے بند کر کے لپیٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی ہے اللہ تعالیٰ کا اثر اتنا ہے کہ یہ سارا کچھ قیامت کا دن لپیٹ لیا جائے گا اس کے ایک ہاتھ میں وہ پاک ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ یہ شریک بتاتے ہیں اور پھونکا گیا سور یا نرسنگا پھر بے ہوش ہو گرا جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں مگر جس کو اللہ نے چاہا پھر پھونکا گیا دوسری بار تبھی وہ کھڑے ہو گئے دیکھتے کہ جب پہلا سور پھونکا گیا تو سب کے سب مدوشی میں سنگر جاتے ہیں گر گئے اور پھر
کچھ سوائے کچھ فرشتوں کے، کچھ فرشتے جو زندہ رہے اللہ کے حکم سے. اور پھر جب دوسرا سور پھونکا گیا تو پھٹی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، بالکل آنکھیں پھٹی ہوئی، اس طرح اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور چمکی زمین اپنے رب کے نور سے، اور لا دھرا دفتر، اور حاضر آئے پیغمبر اور گواہ، اور فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یہ قیامت دن کا منظر ہوگا کہ فرمایا کہ ہوگا اس طرح کہ زمین بالکل لیول کر دی جائے گی. ظاہر ہے وہ یہ زمین نہیں ہوگی، دوسری زمین ہوگی، لیکن بالکل ایک لیول کر دی جائے گی. اور فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تشریف لے کر آئیں گے، اور پیغمبر آ جائیں گے، نبیین آ جائیں گے، اور شہداء وٹنسز آ جائیں گے، گواہ آ جائیں گے. اور جس میں ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور پھر پیغمبر اور پیغمبروں کا مشن آگے بڑھانے والے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری امت جو ہے، ہماری مسلمانوں کی جو امت ہے، اس کا ایک نام شہداء علی الناس بھی ہے، کہ یہ انسانوں کے اوپر گواہ امت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو تم یہاں موجود ہو، اس پیغام کو پہنچاؤ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں. یعنی کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے. وہ فرمایا کہ آ جائیں گے گواہ، اور فیصلہ ہوگا ان میں انصاف سے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. اور پورا ملے گا ہر جی کو جو کیا اس کو خوب خبر ہے جو کرتے ہیں، کہ جو ان کا عمل تھا یفعلون، جو عمل وہ کرتے ہیں، جو فعل ان سے سرزد ہوتا ہے، اس کا پورا حساب دے دیا جائے گا. وہ سی کا کہتے ہیں کہ جس طرح ہانکنا، کسی کو ہانک کے لے کے جانا. اور ہانکے گئے جو منکر تھے دوزخ کو جتھے جتھے، زمرہ سورت زمر کے مطابق جتھا جتھا کر کے ان کو ہانکا گیا. جتھا جتھا ہر جرم کے مطابق ایک گروہ بنے گا، یہ ہمیں قرآن سے پتہ لگتا ہے. مشرکوں کا ایک گروہ ہوگا، زانیوں کا ایک ہوگا، شرابیوں کا ایک ہوگا، قاتلوں کا ایک ہوگا، ظلم کرنے والوں کا، یہ سارے اس طرح مختلف گروہوں میں کھڑے ہوں گے. سارے ان کو دھکیلا جائے گا، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر کھولے گئے اس کے دروازے، اور کہنے لگے ان کو داروغہ اس کے، جیسے جب دوزخ پہنچے تو دوزخ دروازے کھول دیے گئے. اور دوزخ کے جو داروغہ ہیں، جو انچارج ہیں، انہوں نے کہا کہ نہ پہنچے تھے تم پاس رسول تم کو، کہ پڑھتے تم پر باتیں تمہارے رب کی، اور ڈراتے تم کو اس تمہارے دن کی ملاقات سے. بولے کیوں نہیں؟ پر ثابت ہوا حکم عذاب کا منہ پر. یہ مضمون قرآن میں اور جگہ بھی ہے، سورہ ملک کے اندر بھی ہے، کہ جب یہ بالکل دوزخ کے اوپر پہنچ جائیں گے تو دوزخ کے جو انچارج فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے کہ تم میں سے رسول نہیں آئے تھے، تمہیں ساری بات کا بتایا نہیں تھا انہوں نے؟ اور اب یہ دیکھیں کہ یہ اس سے پہلے ایک آیت جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ جو کافر کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کیوں شرک کرتے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ ساری آیات اس کے جواب میں آ رہی ہیں، وہاں پہ کوئی جواب نہیں دیا. یہاں پہ کہ اللہ نے چاہا تو یہ، اللہ نہ چاہتا تو ہم کیوں گناہ کرتے. ہم یہ تو ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہیں دنیا میں سب چیز، نہ صرف چیز بتا دی گئی تھی بلکہ اس کا انجام بھی بتا دیا گیا تھا. اور اس کے اوپر رسول بھی گواہ ہیں، پیغمبر گواہ ہیں، اور انسان بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں. بولے کیوں نہیں؟ پر ثابت ہوا حکم عذاب کا منکروں پر. حکم ہوا کہ پیٹھو دروازوں میں دوزخ کے، بکیر کے سب بھیجا جائے گا. سدا رہنے کو اس میں، سو کیا بری جگہ ہے رہنے کی غرور والوں کو، متکبر لوگ ہیں ان کے لیے کتنی بری جگہ. اور آنکھیں گئے جو ڈرتے رہتے اپنے رب سے بہشت کو جتھے جتھے، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر. اور جب یہاں تک کہ پہنچے اس پر، یہ آپ کے پاس کون سا قرآن ہے جس سے ترجمہ جو کر رہا تھا یہاں سے؟ یہ آیتیں کس نے پڑھی تھی یہاں پہ اس جگہ پہ؟ آپ نے پڑھی تھی. کون سا قرآن ہے یاسر ہے نیچے جو؟ یہ قرآن کون سے والا؟ یہ ایکوریسی تھوڑی سی ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہ دونوں آیتیں دیکھیں دوزخ پر جب داخل ہو رہے ہیں، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها، یہ دوزخ والوں کا ذکر. جب جنت والوں کا ذکر ہے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها، کیا فرق ہے؟ یہاں پہ واو لگا ہوا ہے. یہ واو یہ واضح کر رہا ہے کہ جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں. مطلب اتنا ایکوریٹ بیان ہے کہ ظاہر مالک کا بیان ہے، خالق کا یہ بیان ہے. دوزخ کے دروازے بند ہوں گے اور کھولے جائیں گے. جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے، کوئی ویٹنگ ٹائم نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی لسٹ لائنیں نہیں لگیں گی. جیسے ہی آئیں گے تو ان کی میزبانی شروع ہو جائے گی. اور کہنے لگے ان کو داروغہ اس کے، سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو، سو پیٹھو اس میں سدا رہنے کو، سو ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں تم داخل ہو جاؤ.
وہ بولے الحمدللہ جسے سچ کیا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث کیا ہم کو زمین کا گھر پکڑنے بھیجنے سے جہاں چاہیں، سو کیا خوب ہے نیک محنت کرنے والوں کا۔ وراثت کس طرح ہوگی؟ یہ جنت کی زمین ہماری نیک لوگوں کی کیسے وراثت ہوگی؟ وراثت کیسے ہوگی؟ وراثت تو ہوتی ہے نا کہ پہلے کسی کی ملکیت ہو اور پھر دوسرے کو ٹرانسفر ہو جائے، تو وراثت کیسے ہوگی؟ کیونکہ ہمارے باپ کے رہنے کی جگہ تھی، آدم کے رہنے کی جگہ، آپ کا باپ کی جگہ تھی نا، حضرت آدم کی جگہ تھی، تو پھر جو نیک اولاد ہے ان کو اپنی وراثت میں بتا دیں، واپس بھیج دیں۔ اور پھر وہاں یہ نہیں ہے جہاں پہ جس طرح کا یہاں معاملہ ہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے تو یہ پلاٹ میرا ہے، یہاں جہاں چاہیں اس کے اندر اپنی وہ اتنی وسیع اور ریز ہے کہ جہاں چاہیں وہ اپنی رہائش کریں، جہاں چاہیں زمین پکڑیں۔ اور دیکھیں فرشتے گر رہے ہیں عرش کے گرد، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ کہ یہ جو ہے کہ یہ خطاب حضور سے ہے کہ وہ کس طرح عرش کے گرد فرشتے جو ہے وہ چکر لگاتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، باقی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، اور فیصلہ ہوا ان میں انصاف کا۔ اب وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فرشتوں کے درمیان کیا جھگڑا تھا جس کے اوپر فیصلہ ہوا، تو یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسی صورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں میں آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں، فرشتوں کے آپس میں کیا گفتگو ہوتی ہے، یہ میرے علم میں نہیں۔ تو اس کا مطلب کہ وہاں پہ فرشتوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا اپنی اپنی رائے مختلف ہے، ہو سکتی ہے، یہ نہیں وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے یہ ایسی کوئی بات، لیکن یہ کہ آپس میں گفتگو میں کوئی رائے مختلف طرح ہے کہ اس زمین کے درمیان ہی فیصلہ کر دیں گے، ان کا معاملہ بھی جو ہے طے کر دیں گے۔ اور یہی بات ہوئی کہ سب خوبی ہے، اور یہ جو ہے اب دیکھیں تو یہاں پہ آ کے ہم پہنچ گئے 39ویں سورت کے اوپر، 24ویں پارے میں آ گئے۔ فرمایا وکیل الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن شروع کہاں سے ہوا تھا؟ الحمد للہ رب العالمین، کہ یہاں سے سکھایا گیا کہ تمام تعریفیں شکر اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اب یہ نقشہ میں بتایا گیا کہ آسمانوں کے اوپر، جنتوں کے اوپر ایک ہی کلمہ جو ہے وہ ہر طرف گردش کر رہا ہے اور کرے گا، اور وہ یہ کہ الحمد للہ رب العالمین، یہ اتنا اہم کلمہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله جو فرض ہو مجھے معاف فرما، اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کو گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ کی پریشانی کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں اس کورونا کے مرض میں جو مبتلا ہیں اللہ ان کو صحتیابی عطا فرما، اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں اللہ ان سے اللہ اجر عطا فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے خیر غبار کو معاف فرما، ان کی قبر کے مناظر کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جن لوگوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما، ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا آخری وقت تمہاری زبانوں پر جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ